یہ جو ہم نہیں کہہ رہے، نہ آپ کہہ رہے نہ میں کہہ رہا ہوں، پنجاب کے اندر تمام اخبارات جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، لوگوں سے بات کریں، بازاروں کے اندر بات کریں، وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سستا بازار ہے یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ درمیان میں جو مڈل مین ہے وہ سارے پیسے نکال دیتا ہے۔ تو کیا کر رہی ہے پنجاب حکومت؟ امپیکٹ کیوں نہیں کریٹ کر پا رہی؟ مریم صاحبہ بہت زیادہ آگے پیچھے جا رہی ہیں، صوبے بھر کے اندر وہ ظاہر ہے وہ دورے بھی کر رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی تھوڑا وقت گزرا ہے۔ حسن کا خیال ہے کہ جب وقت گزرے گا تو وہ ان کو ایک تاریخی ایک کامیاب چیف منسٹر کے طور پر ان کو جانا جائے گا۔ ہم تو چاہتے ہیں جی کامیاب ہوں، اور کامیابی کا معیار ایک ہی ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی، امن و امان بہتر ہوا ہے کہ نہیں ہوا، قیمتیں نیچے آئی ہیں کہ نہیں آئی، بے روزگاری پر حملہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لوگ جو مارے پھر رہے ہیں، داد رسی نہیں ہو رہی، ناانصافیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں، ان میں کمی ہوئی ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ نے جو کل کیا ہے حشر، وہ مجھے بتا دیں کہ کون سی جمہوریت آئین اور قانون کے تحت ہوا۔ نقوی صاحب، وقت ہمارے پاس چونکہ ڈفرینٹ ہم نے سٹوریز کرنی ہے، کم ہے، کوئک کامنٹ کیجئے گا۔ وہ جو آپ نے ویسے تو آپ نے مجھے منع کر دیا تھا، ہم نے تو اپنے پروگرام کے اندر کسی بھی این جی او کا کوئی سروے اب کوڈ کرنا بند کر دیا ہے۔ یہ جو سروے آپ نے جس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی زیادہ تعداد نے ایک پارٹی کو ووٹ دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے انہوں نے ادھر دے دیا، چلیں اس کو تو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جو پختہ ذہنیت کے لوگوں نے جن لوگوں کو ووٹ دیا ہے، ان کا جو امپیکٹ نظر نہیں آ رہا۔ مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں، کس طرح کنٹرول کرنا ہے اس کو؟ آپ نے بات کی مہنگائی کی تو بالکل ٹھیک ہے، مہنگائی کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کا سب سے جو فوری اور آسان طریقہ ہے، آپ 18ویں ترمیم کے تحت جو وزارتیں ختم کر دی گئی ہیں ان کو ختم کریں، ان کو واپس صوبوں میں بھیجیں۔ آپ 1300 ارب سالانہ بچاتے ہیں، وہ 1300 ارب آپ ادھر سبسڈی میں دیں، آپ چیزوں کی قیمتیں کم کریں۔ آپ آئی پی پی کے سالوں اربوں روپیہ صرف دے رہے ہیں اس کی کیپیسٹی پیمنٹ میں، جس کا کوئی استعمال نہیں ہے، جنریشن پلس ہے اس کا سرپلس ہے، اس کی کوئی استعمال نہیں ہے۔ وہ پیسے آپ ختم کریں، یہ پیسے بچائیں۔ آپ نے بیوروکریسی کو اتنا پیسہ دیا ہوا ہے، گاڑیاں دی ہیں، پیٹرول دیتے ہیں، نوکر چاکر دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ بالکل واپس لیں، صحیح بات، یہ ساری چیزیں آپ ختم کریں، بالکل صحیح بات، یہ سب ختم کریں، وزیروں کے مزے ختم کریں، یہ جو ساری کابینہ آئی ہے خرچے ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں، یہ وزیر اس ملک پہ رحم کریں، اپنی جتنی بھی سہولت ہے اس کو واپس کریں، اور یہ پیسہ آپ غریبوں پہ لگائیں۔ حسن ایوب کے پاس آتے ہیں۔ حسن آپ جی چوہدری صاحب، میں ذرا چوہدری صاحب حسن سے بات کر لوں۔ آپ بڑا سارا جملہ کہنا تھا، صاحب کو سارا ٹائم دیں، باقی جتنا نا آدھا دونوں کو بانٹے، ایک پہلے وہ تقریر کرے پھر دوسرا کرے، اور وہ سارا ایک بندے پر بس۔ جی چوہدری صاحب، باقیوں کو چھوڑو۔ جی بھائی، یہ ابھی جو آپ کسی سروے کی بات کر رہے ہیں، میں تو اس کو نہیں مانتا۔ ہم نے خود سروے کیا اور الحمدللہ پوری دنیا میں ایک شخص ہے جس کی رائے ٹھیک نکلی، اور یہاں جو بہت بڑے دانشور آپ نے پکڑ کے بٹھائے ہوئے تھے کئی درجن، وہ سارے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ یہ حقیقت کی بات ہے۔ تو آپ کے پاس بات یہ ہے کہ اگر پڑھے لکھے سارے ادھر ووٹ دے گئے ہیں تو ان کو صرف جاہل لوگوں نے دیے، یہ کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ جی اچھا جی، ہمارے لیے تو جو بھی ووٹر ہے، پاکستان کا شہری ہے، وہ مہنگائی کس طرح کنٹرول کریں، اس کا اتنا ہی حق ہے۔ یہ سروے جو ہے نا، یہ جس طریقے سے جو چیزیں گیلپ پاکستان، تو ویسے بھی مطلب میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں ان کے اوپر زیادہ کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ سر، مہنگائی کی جو آپ نے اخبارات کی ہیڈ لائنز جو ہے وہ دکھائی ہیں، مجھے پچھلے 25-30 سال میں ایک کوئی ہیڈ لائن بتا دیں رمضان سے پہلے جو اس قسم کی ہیڈ لائنز نہ لگی ہوں۔ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ ہماری قوم میں ہماری تاریخ میں پہلا واقعہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک چیف منسٹر بنی ہے اور وہ کافی ایکٹیو ہیں، اور ہم ان سے امید کر رہے ہیں، اچھے کی امید کر رہے ہیں۔ اور بینگ اے میڈیا واچ ڈاگ، اگر 25-30 سال سے ایک غلط کام ہو رہا ہے تو ہم 25-30 سال کے بعد اس کے اوپر بات کرنا بند کر دیں؟ یہ ہمارا کام ہے ہائی لائٹ کرنا۔ بازاروں کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے، رمضان سے پہلے ہم مہنگائی ہو رہی ہے۔ بات شروع کرنا چاہ رہا تھا، میں سیاست کی تو بات نہیں، جی آگے چلیں۔ یہ تو ہم بحیثیت قوم، جو ہمارے اندر جو ایک خامی آ چکی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو، جو پاکستانی بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا جیب کاٹنا ہے،
چاہے وہ دکاندار ہے چاہے کوئی کسی طریقے سے بھی. حل. تو اس چیز کو ہمیں جو ہے ہم دیکھیں ایک شخص نے اپنی اصلاح کرنی ہے نا. میں اگر خاور گھومن کو اپنا بھائی سمجھوں گا اور اس کے جو دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھوں گا تو تبھی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں جی کہ اس کے جیب میں جو پیسے ہیں میں کسی طریقے سے جو ہے نا وہ کاٹ لوں اس کا جیب, یعنی اس کو اگر ایک جائز منافع خوری کی سے. گورنمنٹ کا کام کیا ہوتا ہے سر یہ گورنمنٹ ہے. کچھ مافیاز ایسے ہیں فار ایگزامپل انرجی سیکٹر دیکھ لیں کہ چاہے نواز شریف صاحب کا پہلا دور آئے, بے نظیر صاحب کا دور آیا, عمران خان کا دور آیا, پرویز مشرف صاحب کا دور تھا, جتنے دور گزر گئے کیپیسٹی پیمنٹس والے جنہوں نے سودے کیے ہوئے ہیں نا, جب تک ان کو آپ ان کا کڑا احتساب نہیں کریں گے تو نہیں آگے بڑھا. اب دیکھیں نا شوگر مافیا ہے, سارے مافیا اس میں وہ سارے اپنے وہ آپس میں. وجہ کی بات یہ ہے ان کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہوتی, وہ ایک دوسرے کا جو ہے نا انٹرسٹ کو جو ہے وہ سیف گارڈ کرتے ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ کا